بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کا رکوع نمبر 8 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 14 آج ہم شروع کریں گے حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات تو صرف للفقراء فقراء فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا اور عمل کرنے والوں کے لیے ہیں، علیہا اس صدقوں پر، یعنی عاملین زکوٰۃ جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو گورنمنٹ کی طرف سے حاکم وقت کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر مامور ہوں، ان کو عاملین زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یعنی جو عام لوگوں سے زکوٰۃ دے کر گورنمنٹ کو دیں تاکہ گورنمنٹ ان کو صحیح مصرف میں خرچ کرے، تو ان عاملین کے لیے ہے زکوٰۃ۔ والمؤلفات قلوبہم اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ الفا یؤلف تالیفاً کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، الفت پیدا کرنا۔ مؤلفہ مؤلف جوڑا گیا جس سے جوڑا جائے، اور مؤلفہ مؤنث ہے، تو قلب چونکہ عربی میں قلوب مؤنث ہے، جمع ہے نا قلب، تو اس لیے مؤلف کے بجائے مؤلفہ۔ والمؤلفات قلوبہم وہ لوگ جن کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ، ان کے لیے زکوٰۃ ہے۔ وفی الرقاب اور گردنوں میں، یعنی گردنوں کو آزاد کرنے میں، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ ہے۔ والغارمین، غارم کہتے ہیں قرض دار کو، اور جن پر قرضہ چڑھا ہوا ہو ان کے لیے زکوٰۃ ہے۔ وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ہے، یعنی جہاد میں ہے زکوٰۃ۔ وابن السبیل اور مسافر کے لیے، ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، یعنی یہ جو اللہ نے احکام بیان کیے ہیں کہ کن کن کو زکوٰۃ دی جائے گی، یہ اللہ کی طرف سے ایک مقرر کردہ حکم ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ومنہم الذین اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، یعنی ان منافقین میں سے، یؤذون النبی جو نبی کو اذیت دیتے ہیں، آذا یؤذی ایذاء، اصل میں تھا یؤذیون، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں ہوا اذن، دیکھیں اذن کا لفظی ترجمہ تو کان، جس کی جمع آتی ہے آذان، لیکن یہ جو اذن ہے یہ عربی میں ایک محاورے کے طور پر اس شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا جو کسی کی بھی بات کو غور سے سنتا ہو، ہر ایک کی بات کو سنتا ہو غور سے۔ تو منافقین نبی کے بارے میں کہتے تھے یہ اذن ہے، یعنی کیا مطلب، یہ ہر آدمی کی بات سن کے متاثر ہوتے ہیں، ان میں تفتیش کا معاذ اللہ نقل کفر مادہ نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا، بس جو ان کے سامنے بول دو یہ یقین کر لیتے ہیں۔ تو سنی سنائی بات پر یقین کرنے والا، ہر ایک کی بات پہ کان دھرنے والا، اس کو اذن کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے کہ منافقین ایسے ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک کی بات کان لگا کے سن لیتے ہیں، تو یہ یعنی یہ ہے، یہ تو ایسے شخص کو بھی اذن کہا جاتا تھا۔ قل اذن خیر لکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اذن خیر لکم، نبی اذن ہے لیکن تمہاری خیر کے لیے اذن ہے، یعنی نبی جو بات سب کی غور سے سنتے ہیں تمہارے فائدے کے لیے سنتے ہیں، تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی، یہ خیر کی وجہ سے، یعنی ہوا اذن خیر لکم، ہوا یہاں محذوف ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو نبی ہیں، یعنی یہ جو میں ہوں، انا اذن خیر لکم، کہ میں تمہاری خیر کے لیے اذن ہوں، تمہارے فائدے کے لیے ہر ایک کی بات غور سے سنتا ہوں، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ یؤمن باللہ اور یہ جو نبی ہیں یہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ویؤمن للمؤمنین اور ایمان لاتے ہیں مومنین کی باتوں پر، ورحمۃ للذین آمنوا منکم اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے یہ نبی رحمت ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم یہ حلف اٹھاتے ہیں اللہ کی، لکم آپ کے لیے، لیرزوکم تاکہ یہ آپ کو راضی کر لیں، ارضا یرزی ارضاءً راضی کرنا، یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے لیے، یعنی آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں، تاکہ آپ یعنی اے صحابہ آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ واللہ ورسولہ حالانکہ اللہ اور اس کا رسول احققو تھا اصل میں ازربو کی طرح، وہ زیادہ حقدار ہیں ان یرضوہ کہ یہ لوگ ان کو راضی کریں، اللہ رسول کو راضی کریں، ان کانوا مومنین اگر یہ واقعی مومن ہے۔
الم یعلموا، کیا یہ منافقین جانتے نہیں ہیں، انہ من یحادد اللہ، کہ جو بھی اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، حادد یحادد محاددتاً، جس کو پڑھا جاتا ہے حاد یحاد محادتاً، تو اس کا معنی ہوتا ہے مخالفت کرنا۔ کیا ان کو علم نہیں ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی ذلت ہے، خزی کہتے ہیں ذلت کو۔ یحذر المنافقون، منافقین ڈرتے ہیں اس بات سے، حذیرہ یحذرو کا معنی بچنا، خوفزدہ ہونا، ڈرنا۔ قرآن میں آتا ہے نا خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کی تدبیر کو لازم پکڑو، تو حذر کا معنی بچنا یا ڈرنا، جہاں بھی خوف ہوگا۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں ان تنزل علیہم، کہ نازل کر دی جائے ان پر سورتن، کوئی ایک سورت، تنبئہم، جو ان کو خبر دے دے، نبأ ینبئ، نبا سے نکلا ہے خبر دینا، جو ان کی خبر دے دے بما فی قلوبہم، ان باتوں کی جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم پر، یعنی ہم پر کا مطلب اہل اسلام پر، قرآن نازل تو نبی پر ہوتا تھا لیکن مجازن سب پر ہی نازل ہو رہا ہے نا، وہ اس لیے کہہ دیا ان پر، یعنی ان پر ایسی صورت نازل کر دی جائے جو ان کو بتا دے ان کے دلوں کے چھپے ہوئے راز، یعنی وہ ایکسپوز کر دے ان کو، ان کی حالت کو، ان کو ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، تو ایسی صورت کے نازل ہونے سے یہ ڈرتے ہیں۔ قل استہزئوا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے استہزئوا، تم مذاق اڑاؤ، استہزاء کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مخرج، نکالنے والا ہے، ما، اس چیز کو، تحذرون، جس سے تم ڈرتے ہو، جس کے ظاہر ہونے سے تم ڈرتے ہو کہ تمہارے دلوں کا نفاق کہیں دنیا کو نہ پتہ چل جائے، تو اللہ اس کو نکال کے باہر چھوڑے گا، یعنی دنیا کو دکھا دے گا، اس چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دے گا۔ مخرج کا معنی یہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں، یعنی اس استہزاء کے بارے میں جو یہ اسلام کے مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ اگر ان سے پوچھتے ہیں، لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور بالضرور جواب میں کیا کہتے ہیں، انما کننا، بے شک ہم تو تھے، کننا اصل میں کوننا، ضربنا کی طرح، ہم تو تھے، نخوضو، خاضہ یخوضو کا معنی کسی چیز میں گھس جانا، ہم تو بحث مباحثے میں گھسے ہوئے تھے، ونلعب، اور کھیل تماشا کر رہے تھے ہم، یعنی ہم سیریس نہیں تھے۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم استہزاء کر رہے تھے، تم مذاق کر رہے تھے، لا تعتذروا، تم عذر پیش مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو، یعنی ایمان ظاہر کرنے کے بعد، شو تو تم نے یہ کیا کہ ہم مومن ہیں، لیکن اس کے بعد تم حقیقت میں کفر کر چکے ہو استہزاء کے ذریعے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں تم میں سے ایک جماعت کو، طائفۃ منکم، اگر عفا یعفو کا معنی معاف کرنا، اگر ہم ایک جماعت کو معاف کر بھی دیں، نعذب طائفتن، تو ایک دوسری جماعت ایسی ہے جس کو ہم عذاب دیں گے، بانہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ یہ رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کمپلیٹ ہوا، ہم اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے رکوع میں منافقین کی ایک عادت ذکر کی گئی تھی کہ جب ان کو کچھ پیسے دے دیے جائیں، صدقہ دے دیے جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، نہ دیا جائے تو روتے پیٹتے ہیں، واویلا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدقات اور زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا، اس کہ صدقے کا جو مصرف ہیں وہ کون لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں اور انہی کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہاں یاد رکھیں صدقے سے مراد واجب صدقہ ہے، یعنی وہ صدقہ جس کا اللہ اس کے رسول نے ہمیں آرڈر دیا ہے۔ جیسے ایک نماز فرض ہوتی ہے نا، فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی 3، عشاء کی 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، پھر وتر بھی ہیں۔ تو یہ نماز فرض اور واجب نماز کہلاتی ہے جو لازمی آپ نے بہرحال ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ ایک نماز ہوتی ہے سنت مؤکدہ، کہ جو عام حالات میں بلا وجہ چھوڑنا اس کا ناپسندیدہ ہے، کبھی عذر ہو تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور ایک نفل نماز ہوتی ہے جو بالکل آپشنل ہے۔ تو اسی طرح ہر عبادت میں اسی طرح ہمیں ملتا ہے
یہ کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہوتی ہیں، کچھ بالکل ہی آپشنل ہوتی ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقات و خیرات کا حکم دیا اس میں بھی یہی ہے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اسلام کا رکن ہے، ان کو چھوڑ دینا تو ایسے جیسے اسلام کو چھوڑ دیا آپ نے. وہ ہے زکوٰۃ، جو سال میں ایک دفعہ دینی پڑتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب کے درجے میں ہیں اور بعض فقہا کے نزدیک سنت مؤکدہ کے درجے میں ہیں، جیسے قربانی پہ خرچ کرنا، یا آپ نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یہ بھی واجب صدقہ ہے. یا صدقہ فطر ہے جو عید کے دن واجب ہوتا ہے، یہ بھی واجب صدقہ ہے. تو یا آپ نے قسم کھائی تھی اور توڑ دی، تو اب جو آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ گے یہ بھی واجب صدقہ کہلائے گا. یعنی ہر وہ صدقہ جو آپ پر لازم ہے وہ صدقہ صدقہ واجبہ کہلاتا ہے. تو اس آیت میں جو مصرف بیان کیا گیا ہے کہ انہی کو دیے جائیں گے صدقات، تو یاد رکھیں یہاں الصدقات سے مراد وہ صدقات ہیں جو واجب ہیں. الف لام کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے الصدقات. الف لام جو ہے نا، کسی چیز کو جب کوئی اسپیسیفک کر دیا جائے، کوئی خاص کر دیا جائے، تو اس کے لیے الف لام کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے الکتاب کا معنی مخصوص کتاب، اور کتاب کا معنی کوئی بھی کتاب. میں نے اس کی جب پریکٹس کروا رہا تھا شروع کے 8 لیکچروں میں گرامر کی، تو میں نے اس کی مثالیں دی تھیں. جب آپ عربی میں کہتے ہیں جاءنی رجل، الف لام کے بغیر آپ استعمال کریں جاءنی رجل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس کوئی آدمی آیا، کوئی بھی ایک آدمی آیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ الف لام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب جاءنی الرجل، مخصوص آدمی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ لفظ استعمال کریں گے نا تو جاءنی رجل، میرے پاس ایک آدمی آیا، پھر آپ کہیں گے رأیت الرجل، میں نے اس آدمی کو دیکھا. کیونکہ ایک دفعہ جب آدمی آ گیا تو مخصوص ہو گیا نا، تو اب جب دوبارہ اس کا تذکرہ ہوگا تو الف لام ڈل جائے گا. الرجل، اسی بندے کی بات کر رہا ہوں جو ابھی میرے گھر پہ آیا تھا، تو اب الرجل کا لفظ استعمال ہوگا اس کے بعد. تو الصدقات کا مطلب مخصوص قسم کے صدقات، یعنی وہ صدقات جو اسلام نے ہم پہ لازم کی ہیں. تو خلاصہ کیا نکلا؟ صدقات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک صدقات واجبہ اور ایک نافلہ. صدقات واجبہ کون سے ہیں؟ جو منت مان کے آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، یا جو زکوٰۃ ہے، یا قسم توڑی آپ نے اس کے کفارے کے طور پہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، یا صدقہ فطر جو عید کے دن فطرانہ لازم ہوتا ہے. تو یہ صدقات ہیں واجبات. اور ایک صدقہ ہوتا ہے نافلہ. نفل کا مطلب آپ اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے لیے غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ نافلہ صدقے ہیں. تو نفلی صدقہ جس کو ہمارے ہاں خیرات بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی مصرف نہیں ہے، جس کو چاہیں دیں آپ. بلکہ یہ مالدار کو دینا بھی جائز ہے. بعض دفعہ انسان مالدار پہ بھی صدقہ کر رہا ہوتا ہے کہ چلو یار تھوڑا اور اچھا ہو جائے گا. یہ جیسے آپ اپنے رشتہ داروں میں کوئی آپ کے قریبی ریلیٹیو ہیں، مالدار ہے، لیکن آپ اس کو صدقہ دے دیتے ہیں کہ اور اچھا کھا لے گا، یہ اچھا کھا رہا ہے لیکن اور زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو یہ جو نفلی صدقہ ہے اس کے لیے شریعت میں کوئی شرط نہیں ہے، امیر اور غریب کی کوئی شرط نہیں ہے، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن جو زکوٰۃ صدقہ واجبہ ہے اس کے لیے مصارف اللہ نے قرآن میں یہاں بیان کی ہیں. تو آج میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا. اللہ نے فرمایا صدقات فقیروں کا حق ہیں اور مسکینوں کا حق ہیں. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نارملی جب قرآن میں یہ لفظ الگ الگ استعمال ہو تو فقیر سے مراد مسکین، مسکین سے مراد فقیر، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو پھر دونوں کا الگ الگ مفہوم بیان کرنا ضروری ہے. جیسے کہ قرآن نے جہاں مومن کہا تو مومن سے مراد مسلم ہے، مسلم کہا تو مسلم سے مراد مومن ہے. لیکن جب یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو پھر مسلم کا الگ ترجمہ کیا جائے گا، مومن کا الگ. مومن کا ترجمہ عقیدہ اس کا صحیح ہو، مسلم کا ترجمہ پریکٹیکلی بھی وہ اسلام کو فالو کر رہا ہو، یہ ترجمہ کیا جائے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ چونکہ دونوں ایک ہی آیت میں استعمال ہوئے ہیں تو فقیر کا ترجمہ الگ ہوگا، مسکین کا الگ ہوگا. تو فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ 2 مشہور قول ہیں اس کے بارے میں انہی کو بیان کروں گا جو راجح قول ہیں. باقی اس کے علاوہ بہت سارے اقوال ہیں. جو راجح قول ہیں وہ ایک قول تو یہ ہے کہ فقیر اسے کہتے ہیں لا مال لہو، جس کے پاس دھیلا بھی نہ ہو، یعنی بالکل ہی زیرو پر آیا ہوا ہو وہ. اور مسکین اسے کہتے ہیں جو ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نصاب سے کم کم مال اس کے پاس موجود ہے. نصاب سے کم مال کسے کہتے ہیں؟ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. یہ 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ یا ان میں کوئی 4 یا ان میں کوئی 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز،
یہ 52.5 تولہ چاندی سے کم ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 200 درہم کی جو ویلیو تھی اس سے کم اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزیں یا 5 چیزوں کا مجموعہ ہوگا تو وہ مسکین کہلائے گا. کیونکہ احادیث سے ہمیں 200 درہم کا ثبوت ملتا ہے کہ 200 درہم کو ایک معیار بنایا گیا تھا, اور آج کے دور میں 200 درہم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. تو ایک فقہا نے معیار قرار دیا ہے کہ بھائی صاحب نصاب نہ ہو کوئی آدمی. دوبارہ بتا دیتا ہوں, یہ میرا جو چینل ہے نا آس مفتی طارق مسعود مسائل کا جو چینل ہے, اس پہ میں نے زکوٰۃ کا نصاب کئی دفعہ ڈیٹیل میں بیان کیا ہے کہ شریعت میں جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کے پاس کتنا مال ہونا ضروری ہے, اور وہ شخص جو زکوٰۃ لے سکتا ہے اس کا معیار کیا ہے. تو وہاں ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں, مختصر دوبارہ یہاں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک ہمارا یہیں پہ کمپلیٹ ہو جائے. خوب سمجھ لیں, سونا, چاندی یعنی گولڈ اور سلور, اور تجارتی مال کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے کوئی مال خریدا ہو اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا. اور چوتھی چیز ہے کیش اماؤنٹ, ڈالر ہے, ریال ہے, کرنسی ہے پاکستانی, کوئی بھی جو بھی کیش ہوتا ہے آپ کے پاس. اور پانچویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے نارملی گھریلو سامان میں وہ سامان جو پورے سال استعمال نہ ہو, اور پراپرٹی میں وہ پراپرٹی جو نہ آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہو, نہ آپ اس میں خود رہ رہے ہوں, نہ وہ زراعت کے لیے استعمال ہو رہی ہے, ویسے ہی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کا. تو یہ پانچوں چیزیں جو ہے یہ ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ پانچوں چیزیں جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے سے کم ہوں گی وہ غریب کہلائے گا شریعت کی نظر میں, اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر 5 چیزیں نہیں 4 چیزیں ہیں, 3 چیزیں ہیں, 2 چیزیں, 1 چیز ہے تو بھی یہی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کیش اماؤنٹ ہی 1 لاکھ روپے ہے آج کی تاریخ میں, یعنی جولائی 2022, تو کیش اماؤنٹ کسی کے پاس اتنا پڑا ہوا ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے وہ 1 لاکھ روپے, تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. یا کیش اماؤنٹ تو تھوڑا ہے لیکن اس کے ساتھ سلور ملا دیا, سونا ملا دیا تو اتنا بن جاتی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو. خلاصہ بار بار میں جو بیان کر رہا ہوں, 5 چیزیں یا 4 چیزیں یا 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے, وہ مسکین کہلائے گا شریعت کی نظر میں, اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. اس سے کم کی مالیت ہے تو زکوٰۃ لینا جائز ہے. ہاں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ چیزیں ہیں لیکن قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے تو بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے, جیسے کہ آگے قرآن نے قرض داروں کا الگ سے تذکرہ کیا ہے. مثال کے طور پر کسی بار 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر, یا چاندی پڑی ہوئی ہے 52.5 تولہ, لیکن قرضہ جو اس کے اوپر بنتا ہے وہ 2 لاکھ کا بن رہا ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ تو مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ مال تو ہو لیکن نصاب سے کم, اور فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہوئی سرے سے مال ہی نہیں ہے. تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ دونوں زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ صرف مسکین کا ہی تذکرہ کر دیتے, فقیر کا نہ کرتے, کیونکہ جب مسکین کو دینا جائز ہوتی تو فقیر کو دینا تو بطریق اولا جائز ہوتی. تو قرآن نے فقیر کا تذکرہ الگ سے اس لیے کیا ہے موٹیویشن کے لیے کہ معاشرے میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جن کے پاس دھیلا بھی نہیں ہوگا, تو ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اور صرف یہ نہیں, اگر یہ نہیں ملتے تو مسکین کو بھی تم دے سکتے ہو. تو یہ حکمت ہے اس میں, دونوں فریق کو اللہ نے الگ الگ ذکر کر دیا تاکہ ہمیں یہ نہ لگے کہ بھئی فقیر ہی کو دینا ضروری ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ بہتر یہ کہ فقیر کو دو, فقیر نہیں ملتا تو مسکین کو بھی دے سکتے ہو. تو یہ ایک ڈیفینیشن مسکین کی کیا ہوئی, جس کے پاس نصاب سے کم. اور بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ فقیر اور مسکین میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ فقیر جو دیکھنے سے ہی لگتا ہو, کہ دیکھنے سے نہ پتہ چلتا ہو, یعنی جس کے پاس مال نہ ہو, یہ ہے ڈیفینیشن, خواہ دیکھنے سے لگے یا نہ لگے. لیکن مسکین اس کو کہتے ہیں جو غریب ہو اور حلیے سے بھی غریب لگتا ہو, یعنی مسکنت اس پہ جھلک رہی ہو, کیونکہ مسکنت عربی میں ذلت کو بھی کہتے ہیں. تو مسکین کا مطلب کیا ہوا, جس کے یعنی ذلت سے مراد یہ ہے کہ چہرہ اور لباس سے لگ رہا ہو کہ یہ بیچارہ معاشرے کا ایک پست آدمی ہے, اس کے پاس مال نہیں ہے. تو پھر یہ ایک اعتباری فرق ہو جائے گا, لفظی اختلاف ہو جائے گا. فقیر کا مطلب کیا ہوا, غریب آدمی, اور مسکین کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غریب جو دیکھنے میں بھی غریب لگ رہا ہو. تو اس میں پھر قرآن کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ فقیر تو ایسے ہیں کہ جو تمہیں ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے سے فقیر لگیں,
تو ان کو بھی دینا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ. اسی وجہ سے حضرات فقہا نے بیان کیا کہ اگر آپ کسی کے ظاہری حلیے سے متاثر ہوئے اور آپ یہ سمجھے کہ یہ واقعی مسکین ہے, غریب ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے, آپ نے زکوٰۃ دی, بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فراڈی تھا, تو بھی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. کیونکہ ظاہر سے تو ہم کو یہی لگ رہا تھا کہ فقیر, اب دل کے اندر کون جھانک کے دیکھ سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے مسکین کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت دی ہے. تو پہلا قول وہ زیادہ مضبوط ہے, دوسرا قول بھی ہے, لیکن پہلا قول مسکین اور فقیر کے فرق میں جو میں نے بتایا وہ ذرا زیادہ مضبوط قول ہے کہ فقیر وہ جس کے پاس سرے سے پیسہ ہی نہیں ہے, مسکین وہ کہ پیسہ تو ہے مگر نصاب سے کم ہے. تو ان دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے والعاملین علیہا, ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو عاملین ہیں. عامل مطلب عمل کر رہے ہیں زکوٰۃ پر, یہ ٹرم ہے. عاملین ان کو کہا جاتا تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے, خلیفہ کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر مامور ہوں. وہ اگرچہ مالدار ہوں, غریب نہ بھی ہوں, پھر بھی گورنمنٹ ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ دے سکتی ہے. یہاں مراد ان کی تنخواہ ہے. جیسے حکومت نے بھیجا بھائی زکوٰۃ لے کر آؤ فلاں جگہ سے, جا کے لوگوں سے جمع کرو تاکہ ہم اس کو غریبوں پہ خرچ کریں, تو جو گورنمنٹ کے ملازمین جائیں گے تو گورنمنٹ انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں بھی دے سکتی ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عاملین ادھر ادھر سے جا کے زکوٰۃیں اکٹھا اپنی جیب میں ڈالنا شروع کر دیں. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ, اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی حکومت کے ساتھ خاص ہے. عام آدمی اگر کسی شخص کو بھیجتا ہے کسی فقیر مالدار سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے, تو وہ اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس عامل کو اجرت نہیں دے سکتا. اگر دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. خوب سمجھ لیں اچھی طرح. یہ تو ایک عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے. صرف گورنمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان زکوٰۃ کے پیسوں سے ان عاملین کی تنخواہیں دے سکتی ہے. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ, اللہ کہتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ ان کا بھی حق ہے, یا صدقات واجبہ ان کا بھی حق ہیں جن کے جو مؤلفۃ القلوب ہیں. یہ بھی ٹرم ایک استعمال ہوتی ہے. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے عرب کے سردار ایسے تھے جو اسلام کے بہت قریب تھے. تو آپ نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو ہدیے, ان کا اکرام کیا, کیونکہ عزت دار لوگ جو ہوتے تھے نا وہ پہلے بھی وہ تلوار کے زور سے یا آپ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں اس سے وہ نہیں مانتے تھے بات. تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی, رسپیکٹ دی, کیونکہ ہمیشہ سے وہ اسی عزت کے عادی تھے. ان کا اکرام کیا, ان کو آپ نے پیسے دیے, ہدیے دیے, تو اس سے وہ اسلام کے قریب آ گئے اور وہ مسلمان ہو گئے. اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے لیکن ایمان میں مضبوط نہیں تھے, جیسے کہ بعد میں بہت سے لوگ ایمان لائے ہیں. قرآن کہتا ہے ان کا ایمان ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو پہلے ایمان لے کر آئے. ان کے بارے میں ڈر یہ تھا کہ ان کا اگر اکرام نہ کیا گیا تو یہ بدگمان نہ ہو جائیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی اکرام کیا. تو پہلے زکوٰۃ کے مستحقین میں یہ لوگ بھی شامل تھے جن کو المؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا, کہ اسلام دشمنی کو کم کرنے کے لیے جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے شر کو توڑنے کے لیے ان کو سرداروں کی مدد کی جاتی تھی زکوٰۃ کے ذریعے. لیکن نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ اب اسلام کو چونکہ اپنا وجود اسلام کا قائم ہو چکا ہے, اس وقت تو اسلام خطرے میں تھا نا, یعنی اس کا امکان ہی تھا کہ جڑ سے ہی نہ ختم ہو جائے کہیں. لیکن اب ایسا امکان چونکہ ختم ہو گیا ہے تو صحابہ ہی کا اجماع ہو چکا تھا اس کے اوپر کہ اب المؤلفۃ القلوب کو حصہ نہیں دیا جائے گا. اب یہ والا جو حصہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا, قیامت تک کے لیے. تو صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا تھا, اور اجماع بھی دلیل قطعی ہوتی ہے. اس کے بعد بھی آج تک امت کا اس پر اجماع ہی رہا ہے کہ اب کسی غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے زکوٰۃ قطعاً نہیں دی جا سکتی, یہ ناممکن ہے. اگر کوئی اس آیت کا سہارا لے گا تو وہ غلط ہے, کیونکہ اجماع امت کے خلاف ہے. قرآن ہی نے کہا ہے کہ جو عامۃ المسلمین کے راستے کو چھوڑتا ہے تو قرآن ہی کی آیت ہے کہ ہم اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. قرآن ہی نے اجماع کو حجت قرار دیا ہے. تو جب ایک مسئلے پر اجماع ہو گیا تو اب یہ مصرف ختم ہو گیا. تمام فقہا کا, تمام مفسرین کا یہی قول اس بارے میں کہ المؤلفۃ القلوب والا جو حصہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو چکا ہے. یہ ہو گئے جی 4 مصارف, ایک فقراء, مساکین, عاملین, مؤلفۃ القلوب. 5واں جس کو قرآن بیان کرتا ہے وفی الرقاب. وفی الرقاب کا مطلب یہاں بھی مضاف محذوف ہے.
میں اکثر مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی ہے، حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے، تو ٹائر کو حذف کر دیا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ سامنے والا عقل مند ہے، اسے پتہ ہے گاڑی تھوڑی پنچر ہوتی ہے، اس کا ٹائر پنچر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں 3 ڈشیں کھا گیا بریانی کی، تو بریانی کی ڈشیں تو نہیں کھائی ہوتی نا، بریانی کھائی ہوتی ہے۔ تو یہ مجازاً اس طرح کے الفاظ حذف ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی قرآن کہہ رہے ہیں گردنوں میں بھی تم زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ گردنیں چھڑوانے میں، فی فک الرقاب۔ گردن چھڑوانے سے مراد کیا ہے؟ رقبہ کی جمع رقاب آتی ہے، گردن سے مراد ہے یہاں غلام آزاد کروانا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اور قرآن نے بھی اس کی ترغیب دی ہے کہ غلام بعض دفعہ اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر مولا کہتا تھا تم مجھے 1 سال میں فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، یا تم 50 لاکھ کما کے دے دو، یا 10 لاکھ کما کے دے دو، جو بھی اس زمانے کے حساب سے چاندی کی ویلیو تھی۔ تو غلام بڑی محنت کرتا تھا۔ اب اسلام نے چونکہ غلاموں کے آزاد کرانے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، سورہ نور میں اللہ نے مولا کو ترغیب دی ہے، آقا کو، کہ تم اگر فری میں غلام آزاد نہیں کرتے تو عقد مکاتبت کر لو۔ اس کو کہتے ہیں عقد مکاتبت، کہ اس سے عقد کر لو کہ اتنے پیسے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، تو یہ والا عقد کر لو۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ کسی طرح غلامی سے لوگ نکلیں، تو فری میں نہیں آزاد کرتے تو کوئی معاہدہ کر لو اس سے کہ سال میں اتنے پیسے کما کے دے دو گے تو تم آزاد ہو، تو اس سے پھر غلام محنت میں لگ جاتا تھا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی غلام جس نے اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ میں 1 سال یا 6 مہینے یا 2 سال میں اتنے پیسے کما کے دے دوں تو میں آزاد ہوں، اور مولا نے اس ایگریمنٹ کو قبول کر لیا، تو ایسے غلاموں کے چھڑوانے میں بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایسے غلاموں کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ آپ ان کو زکوٰۃ دیں، یہ لے بھائی تو 1 کروڑ میری طرف سے لے اور اپنے آپ کو آزاد کروا، تو یہ بھی زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے۔ لیکن چونکہ آج کل غلاموں کا دور ختم ہو چکا، تو یہ والا مصرف بھی عملاً اب ممکن نہیں رہا ہے۔ جہاں اگر کوئی غلامی کا سسٹم دوبارہ کبھی شروع ہو گیا تو یہ بھی ہو جائے گا، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن آج کل غلام ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو عام خادمین ہیں، یہ اگر غریب ہوں گے تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، غریب نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ان کو غلاموں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، غلام میں جو مرد غلام تھے وہ بھی داخل ہیں، اور لونڈیاں جو تھیں، عورتیں جو غلام ہوتی تھیں وہ بھی داخل ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے مولا سے یہ عقد کر لے کہ میں اتنے پیسے دے دوں گی تو میں آزاد ہوں، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اس لونڈی کے ساتھ بھی زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ یہ چوتھا مصرف ہو گیا، 1 2 3 4 5واں مصرف ہو گیا۔ چھٹا مصرف قرآن بیان کر رہا ہے والغارمین، قرض داروں پر۔ قرض داروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرض دار کا مطلب کیا ہے؟ کہ نصاب سے زیادہ قرضہ کسی پہ چڑھ گیا ہو۔ جیسے میں نے ابھی ڈیٹیل بتائی نا آپ کو، ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم تو ہے، اب لوگ اسے مسکین تو نہیں سمجھیں گے، لوگ کہیں گے بھائی اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، لیکن قرضہ اگر اس سے بھی زیادہ ہے، اتنا قرضہ ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو صاحب نصاب نہیں رہتا، وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال بچتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے 1,00,000 روپے، اور قرضہ اس پہ چڑھا ہوا ہے 50,000 کا، تو ظاہر ہے قرضہ اگر مائنس کریں گے تو حقیقت میں یہ 50,000 کا مالک ہے، تو صاحب نصاب نہیں ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے والغارمین کا، کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں، خام خواہ میں قرضہ چڑھنے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ 1 کروڑ روپے کے مالک ہیں اور قرضہ آپ پر 20 روپے چڑھا ہوا ہے، تو اب کوئی آدمی زکوٰۃ مانگے لوگوں سے، لوگ کہیں تیرے تو کروڑوں کا مالک ہے، وہ کہے نہیں جی میں 20,000 میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ اب اگر وہ یہ دلیل دینا شروع کر دے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرض داروں کو زکوٰۃ دو، تو میں بھی تو قرض دار ہوں، تو یہ غلط استدلال ہوگا۔ یہاں قرض داروں سے وہ والا قرض مراد ہے جو نصاب سے زیادہ قرضہ ہو، یا اتنا قرضہ ہو کہ وہ ادا کیا جائے تو نصاب بچتا ہی نہیں ہے، ایسے قرض دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیونکہ یہ تفصیلیں حدیث میں اور فقہ میں ملتی ہیں، تو قرآن کی آیتوں کو ایز اٹ از لے لینا اور درمیان سے صحابہ اور تابعین کی جو تفسیر ہے اس کو نکال دینا، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ کیونکہ آج ایسے متجددین پیدا ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ سے، تابعین سے، مجتہدین مفسرین سے قرآن نہیں سمجھیں گے، ہم خود تفسیر کریں گے، تو خود تفسیر میں پھر یہ جہالتیں لوگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہر قرض دار کو کہہ دیتے ہیں بھی زکوٰۃ دے دو اس کو۔ وفی سبیل اللہ، اسی طرح اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے۔ وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو، اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن وہ اپنے مال تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ جہاد میں اکثر لوگ سفر میں ہوتے ہیں،
تو اس کی اپنے مال تک رسائی نہیں ہے، تو ایسے مجاہد کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے. اس کو اسلحہ خرید کے دے سکتے ہیں، اس کو علاج کے پیسے دے سکتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَابْنِ السَّبِيلِ، اسی طرح مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو خوب سمجھ لیں، مسافر سے بھی وہ مسافر مراد ہے جو اگرچہ مالدار ہو لیکن سفر کی وجہ سے اپنے مال تک اس کی رسائی نہ ہو. وہ مسافر جو ڈیبٹ کارڈ یا اے ٹی ایم کارڈ لے کے گھوم رہا ہے اور جب چاہے بینک سے پیسے نکال سکتا ہے، اس مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. یہ بھی میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں مسافر سے ہر مسافر مراد نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کا بھی لوگ غلط استعمال کر سکتے ہیں. ایک آدمی کراچی سے سفر کر کے اسلام آباد گیا 2 دن کے لیے. کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں 25-30 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں اس کے، اور کروڑوں روپے بینک میں پڑا ہوا ہے، اور وہ وہاں جا کے زکوٰۃ مانگ رہا ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو کروڑ پتی آدمی ہے، تو وہ آیت پیش کرے، قرآن کہہ رہے جی مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو میں تو مسافر ہوں، دیکھو میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ رہا ہوں. تو یہ بھی غلط استدلال ہوگا، کیونکہ یہاں مسافر سے پوری امت کا اجماع ہے. بہت سی آیتوں کی تفسیر اجماع کرتا ہے، صحابہ کرتے ہیں، تابعین کرتے ہیں، فقہا کرتے ہیں. تو اس تفصیل کے بغیر اگر آپ قرآن کو لیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو خوب سمجھ لیں، وہ والا مسافر جو سفر کی وجہ سے اپنے گھر سے اتنا دور ہو کہ اس کی اپنے مال تک رسائی ممکن ہی نہ ہو، منگوا ہی نہ سکتا ہو پیسہ. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. اب تو آپ امریکہ بھی چلے جاؤ تو آپ پیسے اپنے آپ کے اگر یہاں پاکستان میں اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے آپ نکلوا سکتے ہو، کسی سے لون لے سکتے ہو وہاں پہ کہ میں پاکستان آ کے واپس کر دوں گا. پہلے زمانے میں جو مسافر ہوتے تھے اونٹوں پہ سفر کر کے 6-6 مہینے سفر کر کے کسی ملک میں پہنچے، وہ ان کے لیے ناممکن تھا کہ واپس جا کے پیسے، وہ بیچارے راستے میں دیوالیہ ہو جاتا تھا ان کا اپنے مال تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوتا تھا. تو وہ عملاً غریب ہی ہوتے تھے، کیونکہ اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے ہو، آپ کے وطن میں پڑا ہوا ہے. تو ایسے مسافروں کے ساتھ بھی تعاون کا شریعت نے حکم دیا. تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجاہد کا تذکرہ بھی کیا اور مسافر کا بھی، اور دونوں میں شرط یہ ہے کہ وہ مجاہد میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ مسافر ہی ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر میدان جنگ میں لڑ رہا ہے لیکن اس کی جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، اسلحہ اپنے ذاتی پیسوں سے خرید سکتا ہے، یعنی صاحب نصاب ہے وہ، اور نصاب کے بقدر مال اس کے پاس موجود ہے، یا موجود تو وہ گھر پر ہے لیکن وہ اپنے گھر سے وہ پیسے منگوا سکتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو مجاہد میں بھی وہ والا مجاہد جو صاحب نصاب سے کم اس کے پاس مال ہو، اور جو مال زیادہ مال اگر ہے تو وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہر مسافر کا حکم ہے، تو مجاہد کو اللہ نے الگ سے کیوں ذکر کیا؟ مجاہد کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے الگ ذکر کیا ہے کہ عام مسافروں کو بھی دیا جائے گا اور مجاہد کو بھی دیا جائے گا، یہ بتانے کے لیے کہ مجاہد کو اللہ الگ سے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ اس میں ڈبل ثواب ہے. ڈبل ثواب اس لیے کہ ایک تو غریب ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں، نمبر 2 مسافر ہونے کی وجہ سے، نمبر 3 مجاہد ہونے کی وجہ سے. تو اس کی فضیلت زیادہ تھی، اس لیے ہے وہ بھی مسافر، لیکن اس مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے. یعنی جو مجاہد جب سفر میں ہوگا تو اس مجاہد مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کو عام مسافروں سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے اور اس لیے سفر میں ہے، اور ایک آدمی کسی اور وجہ سے سفر میں ہے، تو دونوں مسافر برابر نہیں ہیں. اس میں مجاہد کو ترجیح دی جائے گی عام مسافروں پہ، یہ بتانے کے لیے. باقی دیں کسی کو بھی دیں زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی وہ. یہ 8 اللہ نے مصارف بیان کیے، اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، اس میں فقہا کا کچھ اختلاف بھی ہے، میں وہ پورا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس میں 2 مشہور اختلاف حضرات فقہا کے ہیں. ایک تو یہ اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف یہ ہے کہ یہ جو 8 مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں، اب ان کو 7 کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو مؤلفۃ القلوب ہے نا، اس پر تو اجماع ہے کہ اب یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگی. تو اب 7 رہ گئے: فقیر، مسکین، عامل، غلام کو آزاد کرنا، قرضدار، مسافر اور مجاہد. یہ 7 افراد ہو گئے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. تو پہلا اختلاف امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 7 مصارف ہیں، ان 7 کے 7 کو زکوٰۃ دی جائے گی.
6 کو 5 کو 4 کو 3 کو نہیں دی جا سکتی، ان سب کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور ان سب کو بھی ایسے دی جائے گی کہ ہر صنف میں سے، ہر قسم میں سے کم 3 افراد لازمی ہوں گے۔ وجہ کیا ہے ان کی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کا حق ہے؟ فقیروں کا بھی، مسکینوں کا بھی، عاملین کا بھی، غلاموں کا بھی، اور مسافروں کا بھی، مجاہدین کا بھی۔ تو جب ان کا حق ہے تو اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے محروم کر دیا تو اس کے حق سے آپ نے ان کو محروم کر دیا۔ اس کی مثال ایسے جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو میں نے کھانا پکایا ہے یہ ان سب کا حق ہے، تو اس کا مطلب سب میں تقسیم کیا جائے گا نا وہ۔ تو کہتے ہیں قرآن جب کہہ رہے یہ سب کا حق ہے تو اس کا مطلب زکوٰۃ سب کو دی جائے گی۔ اور پھر دوسری بات امام شافعی کہتے ہیں کہ جمع کے صیغے آئے ہیں، فقیروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، عاملوں کا حق ہے، غلاموں کا حق ہے، مجاہدین کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، یعنی فی ابن سبیل سے مراد بھی مسافرین ہیں۔ تو ان میں سے اتنے افراد کو دی جائے گی کہ جمع کا لفظ ان پہ صادق ہے، ایک فقیر کو دینے سے نہیں ادا ہوگی، کم سے کم 3 فقیروں کو دینی پڑے گی، تاکہ 3 کا لفظ عربی میں جمع کے لیے آتا ہے، اور مسکین ایک کو نہیں، کم سے کم 3 مسکینوں کو دینی پڑے گی۔ اسی طرح غلاموں میں 3 غلاموں کو۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر یہ نہیں بیان کیا کہ ان سب کا حق ہے لہذا سب کو دینی ہے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اگر زکوٰۃ دینی ہے تو ان میں سے کسی کو دی جائے گی تو ادا ہوگی، ان کے علاوہ لوگ مستحق نہیں ہیں، یہ لوگ مستحق ہیں۔ تو لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں زکوٰۃ کا بانٹنا ضروری نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک قسم کو بھی زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کسی نے فقیروں کو دے دی، مسکینوں کو دے دی، ٹھیک ہے، غلام کو آزاد کرانے میں دے دی تو بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے قرآن کا کہ ان سب کا حق ہے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب مستحقین میں شامل ہیں، لہذا ان میں سے کسی کو بھی دے دو کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ میں دلائل کی دنیا میں نہیں جاتا، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور فقہ کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں، کیونکہ یہ بڑا اختلاف ہے، مشہور اختلاف ہے، اس لیے میں جو لسنر ہیں اس تفسیر کے سننے والے، صرف میں یہ چاہتا تھا ان کے سامنے یہ اختلاف آ جائے۔ اسی وجہ سے شافعی مسلک میں جو ہے وہ کم سے کم 3 افراد میں بانٹی جاتی ہے زکوٰۃ، اور ان میں سے اب ظاہر غلام تو رہے نہیں تو ان کو تو اب دینے کا کوئی، وہ تو خود بخود مستثنیٰ ہو گئے، باقیوں میں سے ہر ایک کو دی جاتی ہے۔ اب ان میں سے دلائل کی دنیا میں کس کا مذہب راجح ہے کس کا راجح نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس زمانے میں امام شافعی کے فقہ پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ زکوٰۃ دینے میں فقیر کو الگ تلاش کرنا، مسکین کو الگ تلاش کرنا، مسافر کو الگ تلاش کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اس میں امام حنیفہ کا جو مذہب، جو ان کی رائے ہے، وہ عملاً آسان ہے۔ اس لیے عام طور پر جہاں تک مجھے معلومات ہیں، بہت سارے جو شافعی مسلک کو فالو کرنے والے فقہاء ہیں اس دور میں، انہوں نے بھی اس میں امام حنیفہ ہی کے قول کو لیا ہے، اور عملاً اسی پر عمل کرنے کی وہ گنجائش دیتے ہیں، کیونکہ یہ مشکل بہت ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مستحقین ہیں یہ سارے کے سارے۔ تو ایک اختلاف تو یہ تھا امام شافعی اور امام حنیفہ کا، یعنی امام حنیفہ کے نزدیک ان میں سے کسی کو بھی دے دو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور 3 افراد کو بانٹنا بھی ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے نا فقیروں کا حق ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ سب مستحقین ہیں، چاہے ایک کو دو یا سب میں بانٹ کے دو برابر ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 فقیر کو لازمی تمہیں دینا پڑے گا۔ دوسرا بڑا اختلاف وہ یہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک آپ زکوٰۃ فقیروں کو یا مسکینوں کو جب دیں گے تو مالک بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو آپ نے ان کے لیے ایک چیز مباح کر دی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا اور میں نے غریبوں کو اپنے دسترخوان پہ لا کے کھلا دیا، تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں، غالباً امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی یہ رائے ہے، وہ کہتے ہیں اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مالک بنانا ضروری نہیں ہے۔ تو اباحت کہتے ہیں اس کو، کہ آپ نے ان کو مالک نہیں بنایا، ملکیت آپ کی ہے، لیکن آپ اپنی ملکیت سے ان کو اجازت دے رہے ہیں، پرمیشن دے رہے ہیں کہ آپ بھی کھا سکتے ہو۔ جیسے آپ کی بائک ہے، آپ کہتے ہو بھائی استعمال کر لو، سفر کر لو، آپ کا کھانا ہے، آپ کہتے ہیں میری ملکیت میں لیکن کھا تم لو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہے ہیں انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، تو لام میں اصل یہ کہ تملیک کے لیے آتا ہے، مالک بنانے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، یا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ اس کا مالک ہے. تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں لام جو ہے نا عربی میں للہ یا لزید، المال لزید، مال زید کے لیے، تو مطلب زید اس کا مالک ہے. اگرچہ لام دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، ملکیت کو بیان کرنے کے لیے. اس لیے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء، یعنی فقراء اس کے مالک ہیں، تو جب تک آپ ہینڈ اوور کر کے ان کو پراپر مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلا دیا کسی کو تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. کھانے کا مالک بنائیں آپ پلیٹ اس کے حوالے کریں، بولے اب تم مالک ہو، تم کھاؤ، تم بیچو، تم پھینک دو، جو مرضی کرنا ہے کرو. تو یہ تملیک جب تک نہیں ہوگی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہاں پر امام حنیفہ کا مسلک تھوڑا مشکل ہے، لیکن دلیل کے لحاظ سے بہت قوی ہے، اور اس میں احتیاط زیادہ ہے. احتیاط اس لیے ہے کہ اس میں فقیر کا فائدہ زیادہ ہے، کہ جب آپ اس کو مالک بنائیں گے تو کلی اختیارات حاصل ہو جائیں گے اس کو. اگر آپ اس کو مالک نہیں بناتے تو وہ آپ کے آرڈر کا پابند رہے گا، کہ یعنی آپ جیسے کیونکہ ملکیت تو آپ کی ہے نا. تو اس لیے اس میں امام حنیفہ کا موقف جو ہے نا زکوٰۃ کے معاملے میں فقیر کا فائدہ اس میں بہرحال زیادہ ہے، اور احتیاط بھی ہے. فرض کر لیں ہم لام یہاں پر ملکیت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ فائدہ پہنچانے کے معنی میں ہے، کہ زکوٰۃ سے، صدقوں سے فائدہ پہنچاؤ فقیروں کو، یوں سمجھ لیں ہم. لیکن احتمال تو ہے نا کہ لام مالک کے لیے ہو، تملیک کے لیے ہو. تو زکوٰۃ ایک عبادت ہے، تو عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، اور عبادت بھی بہت اہم ترین عبادت ہے. تو اس لیے امام حنیفہ نے للفقراء میں لام کا وہ والا معنی کیا ہے جس میں احتیاط کا پہلو مد نظر رہے اور یقینی طور پر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. اس لیے فقہ حنفی میں یہ لازمی ہے کہ جب تک آپ زکوٰۃ کا کسی کو مالک نہیں بناتے اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور ہم یہ جو آیت ہے، پہلی آیت اس رکوع کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اس کی تفسیر چل رہی تھی. تو اس میں نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے تھے، اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا جو اختلاف تھا وہ بھی میں نے بیان کیا تھا. اس اختلاف کا میں خلاصہ دوبارہ پیش کر دیتا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو 7 قسم کے اصناف ہیں، قسمیں ہیں، ان 7 کو زکوٰۃ دینا لازم ہے، اور کم سے کم ہر صنف میں سے 3 افراد کو دی جائے گی. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں سے کسی کو بھی دے دی اور ایک کو بھی دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. دوسرا اختلاف یہ تھا کہ امام حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ صرف کسی کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلا دینا یا استعمال کروا دینا چیز کافی نہیں ہے، بلکہ للفقراء کا مطلب اس کو مالک بنانا ضروری ہے، اور اس میں فقیر کا بہرحال فائدہ بھی ہے. تو آج میں انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو لے کے چلتا ہوں، پھر ہم اس رکوع کے آگے تفسیر کی طرف جائیں گے. تو زکوٰۃ کے مالک بنانا چونکہ فقہ حنفی میں ضروری ہے، تو اس پر کیا فقہی احکام مرتب ہوتے ہیں اور کیا آج کل لوگ اس بارے میں کوتاہیاں کر رہے ہیں، یہ بھی میں ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں. ابھی پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اباحت کے طور پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اباحت کا مطلب میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خرید کے جب کسی فقیر کو کھلایا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ کھانا ہینڈ اوور کر دیں اور اس کو بتا دیں کہ تم اس کے مالک ہو، تمہاری مرضی کھاؤ، تمہاری مرضی یہ پلیٹ فروخت کرو، جو مرضی کرو، تم مالک ہو، اس سے پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے علاج میں زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں اور مریض کو مالک نہیں بناتے، اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ نے کیا کیا، دوائیں خرید کے اس کے لواحقین کے حوالے کر دیں، اور وہ اس کو یا ڈاکٹر کی فیسوں میں زکوٰۃ کے پیسے دینا شروع کر دیے، یا زکوٰۃ کے پیسوں سے دوا خرید لی، خوب سمجھ لیں اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. وجہ اس کی یہ کہ وہ مریض اس چیز کا مالک نہیں بنا ہے. اب آپ نے اگر ڈاکٹر کی تنخواہ دے دی یا فیس دے دی اس زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو مریض کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، بعض دفعہ پتہ چل بھی جائے گا تو وہ مالک تو نہیں بنا نا اس کا. یا آپ نے اس کو دوائیں دے دیں، مالک تو نہیں بنایا، وہ دوائیں پی رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، لیکن مالک نہیں بنا. تو اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے، اس کو یعنی میں آپ کو ایسا طریقہ بتا رہا ہوں جس سے اس کا علاج بھی ہو جائے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کو یہ اطلاع دے دیں
کہ میں تمہیں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں, تم مجھے پرمیشن دے دو کہ تمہارے علاج میں جب چاہوں جہاں چاہوں خرچ کروں, یعنی جس کو چاہوں دے دوں میں, سوری, یعنی مجھے یہ پرمیشن دو کہ میں ڈاکٹر کو بھی دے سکتا ہوں, اور جتنی میں دوائیں خرید کے تمہیں دوں گا تو وہ تم اس کے مالک ہوگے. یہ پیشنٹ کو کسی طرح آپ اطلاع دلوا دیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ڈاکٹر کی فیس میں جو پیسے ادا کریں گے وہ زکوٰۃ سے دینا جائز ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ حقیقت میں آپ وہ مریض کو دے رہے ہیں, لیکن مریض کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ خود قبضہ کرے یا اس کی طرف سے کوئی نمائندہ قبضہ کر لے, تو وہ مریض ہی کا قبضہ کہلاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں وسیم کو یا زید کو. زید نے کہا کہ بھائی میں بھی موجود نہیں ہوں تو میری طرف سے تم بکر کو دے دو, بکر کو میں بھیج رہا ہوں تمہارے پاس, بکر میرا نمائندہ بن کے آ رہا ہے, بکر کو پکڑا دو. تو جیسے ہی میں بکر کو پکڑاؤں گا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ کہلاتا ہے. یعنی اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں, آپ نے کسی کا قرضہ ادا کرنا تھا, زید کا آپ کے اوپر 1,00,000 روپے قرضہ تھا, آپ نے زید کو 1,00,000 روپے قرضہ دینا تھا. تو زید کہتا ہے یار ایسا کرو میری طرف سے نا یہ فلاں کو دے دو, بکر کو دے دو یہ پیسے, میں نے اس کے پیسے دینے تھے, میرے اوپر اس کا 1,00,000 روپے قرضہ تھا, تو آپ نے جو مجھے 1,00,000 روپے دینے یہ بکر کو دے دو آپ. تو اب بکر کیا ہوگا, یہ زید کا نمائندہ بن جائے گا, وکیل بن جائے گا. تو بکر کو دینا زید ہی کو دینا کہلائے گا. پھر بے شک آگے وہ بکر زید کو دے یا نہ دے یہ اس کا ہیڈک ہے. تو وکیل کا قبضہ یہ موکل کا قبضہ کہلاتا ہے. لیکن انسان کسی کا وکیل جب بنتا ہے جب اس کے موکل نے اس کو وکیل بنایا ہو. پہلے پیسے دے دیے بعد میں وکیل بنا دیا, اس سے نہیں ہوتا ادا. مثال کے طور پر آپ نے بکر کو پیسے دے دیے زکوٰۃ کے, نیت آپ کی ہے کہ میں زید کو دوں, اور زید نے بکر کو وکیل بنایا نہیں ہے, تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اب یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے پیشنٹ کو بتائے بغیر ڈاکٹر کی فیس میں زکوٰۃ کے پیسے پہلے دے دیے اور پیشنٹ کو بعد میں بتایا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ڈاکٹر پیشنٹ کا وکیل بنا ہی نہیں تھا, اس کا نمائندہ بنا ہی نہیں تھا. تو آپ پیشنٹ کو کسی طرح یہ اطلاع دلوا دیں کہ بھائی میں تمہیں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں. یہ بھی بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو شریعت میں دل میں نیت کافی ہے. زبان سے یہ کہنا کہ میں تمہیں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں, یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. دل میں نیت کریں, زبان سے بے شک گفٹ کا نام دے دیں آپ اس کو. تو دل میں آپ یہ نیت کریں کہ زید بیمار ہے, اس کے علاج کی فیسوں پہ بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے, تو میں ڈاکٹر کی فیس میں زکوٰۃ کے پیسے دینا چاہتا ہوں. تو آپ زید کو کال کر کے یا اس سے مل کے کہیں کہ بھائی تم ایسا کرو کہ میں جو ہوں تمہاری طرف سے کچھ پیسے ڈاکٹر کو دینا چاہتا ہوں اور یہ میری طرف سے گفٹ ہوگا. تو زید کہتے کہ ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے. تو اس کے بعد آپ ڈاکٹر کی فیس جتنی بھی دیتے رہیں گے زکوٰۃ کی نیت سے, وہ زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی, کیونکہ چاہے وہ ڈاکٹر مالدار ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ ڈاکٹر کا قبضہ اصل میں اس پیشنٹ ہی کا قبضہ کہلائے گا, کیونکہ زید نے اس کو وکیل بنا دیا. تو اس طرح دواؤں میں بھی ہو سکتا ہے. اب بار بار دواؤں میں مالک بنانا مشکل ہوتا ہے, تو آپ پیشنٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم اپنی طرف سے کسی کو نمائندہ بنا دو, میں تمہارے علاج پہ پیسے خرچ کرنا چاہتا ہوں, تو میں اس کو پیسے دیتا رہوں گا اور وہ حسب ضرورت تمہارا علاج کرتا رہے گا, چاہے وہ ڈاکٹر کی فیس میں دینا ہو یا کوئی ٹیسٹ کروانا ہو یا دوائیں لانی ہو, تو وہ میں سب یعنی تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں. تو اب تم سے میرا رابطہ مشکل ہوتا ہے تو تم اپنی طرف سے کسی کو نامزد کر دو. تو زید فار ایگزامپل بیمار پڑا ہے تو وہ کسی کو بھی نامزد کر دے, ٹھیک ہے بھائی یہ صاحب ہیں, یہ میرے جاننے والے ہیں, تو جو پیسے آپ مجھے دینا چاہتے ہیں ان کو دے دیں. تو آپ جیسے ہی اس کو دیں گے قبضہ ہو جائے گا اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. پھر وہ اس سے ٹیسٹ کروائے اس کے, یا ڈاکٹر کی فیس ادا کرے, یا اس سے جو ہے وہ دوائیں لے کر آئے, آپریشن کروائے, کچھ بھی کرے گا. جیسے جیسے آپ وکیل کو پیسے دیتے رہیں گے وہ زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی. تو یہ وکالت پہلے سے ضروری ہے. مدارس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پہلے بہت سے مدرسوں میں بے احتیاطی ہو جایا کرتی تھی. کسی نے زکوٰۃ لا کے مدرسے میں دے دی اور مدرسے کے محتمم نے اس سے طلبہ کو کھانا کھلا دیا, تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, بے شک غریب طلبہ کو کھانا کھلایا ہو. وجہ اس کی یہ کہ کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, کھانے کا مالک بنانے سے ہوتی ہے. تو مدارس میں طلبہ کو کھانے کا مالک تو نہیں بنایا جاتا, وہ تو دسترخوان لگا دیا بھائی آ کے کھا لو. تو وہاں بھی یہ وکالت ضروری ہے. وکالت کا مطلب یہ ہے
کہ مدرسے کا محتمم طلبہ سے پراپر اجازت لے کہ بھائی تمہیں جو زکوٰۃ دی جائے گی تم مجھے اجازت دو کہ میں زکوٰۃ کی رقم پر تمہارا نمائندہ بن کے قبضہ کر لوں اور پھر میں تمہارے مصارف میں اس کو تمہاری پرمیشن سے، ابھی مجھے پرمیشن دے دو، اجازت دے دو، میں تمہارے ہی فائدے میں اس کو استعمال کروں گا۔ تو ایسی صورت میں جب وکالت نامے پر دستخط کروا لیے، طلبہ نے اجازت دے دی، دستخط اس لیے کہ تاکہ کوئی بعد میں انکار نہ کر سکے، تو بعض مدارس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ طلبہ سے اجازت لے لیتے ہیں، محتمم یا مدارس کے جو انتظامیہ ہے، کہ آپ کو جو زکوٰۃ کے جو لوگ ڈائریکٹ پیسے دیں گے آپ ہمیں پرمیشن دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے قبضہ کر لیں، پھر ہم اور دوسری پرمیشن یہ بھی دے دیں کہ پھر ہم آپ ہی کے مفاد میں اس کو استعمال کریں گے، لیکن جہاں بہتر سمجھیں گے ہمیں استعمال کی آپ اجازت دے دیں۔ پھر محتمم اس طرح سے جب طلبہ سے وکیل بن جائے پھر وہ پیسے وصول کرے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر وہ طلبہ ہی کے مفاد میں اس کو استعمال کر سکتا ہے، ان کے علاج میں بھی، پھر کھانا بھی کھلا سکتا ہے کیونکہ طلبہ نے اس کو پرمیشن دی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ طلبہ ہی کے مفاد میں استعمال ہو، پھر یہ خیانت کرنا کہ اس کو کسی اور جگہ استعمال کر لینا یہ حرام ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے، چاہے اصل غریب کو مالک بنائیں یا اس کے کسی نمائندے کو مالک بنائیں، لیکن وہ نمائندہ اس کی طرف سے نامزد ہو، نمائندے کو دے دیں گے پھر نمائندہ اس کی مرضی سے جہاں چاہے استعمال کرے۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، بہت سے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کسی غریب بچے کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، تو یہاں بھی خوب سمجھ لیں، اگر ڈائریکٹ آپ نے غریب بچے کے ٹیچر کو فیس میں پیسے دینا شروع کر دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اس غریب سے پہلے پرمیشن لیں، آپ کہیں کہ بیٹا میں تمہیں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں لیکن میں نے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، تم پان گھٹکے میں نہ اڑا دو کہیں، میں چاہتا ہوں میں تمہاری تعلیم پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس کو یہ نہ بتایا میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بس میں تمہیں ایجوکیشن دلوانا چاہتا ہوں، تو تم مجھے اجازت دے دو کہ میں تمہاری طرف سے کسی ٹیچر، تمہارے ٹیچر کو کی فیس میں دے دیا کروں یا تمہیں کتابیں لے کے دے دیا کروں، یا تم اپنا نمائندہ کسی کو بنا دو، مثال کے طور پر اپنے والد کو نمائندہ بنا دو کہ وہ تمہاری طرف سے پیسوں پہ قبضہ کر لیا کریں اور تمہاری تعلیم میں جیسے چاہیں استعمال کریں۔ تو وہ لڑکا جب اپنے باپ کو وکیل بنا دے گا تو جیسے ہی باپ کو آپ پیسے دیں گے تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یوں ہی سمجھا جائے گا جیسے اس غریب بیٹے نے ہی قبضہ کر لیا ہے، لیکن پھر باپ پابند ہوگا کہ اس کی ایجوکیشن ہی میں استعمال کرے، کیونکہ دینے والے نے ایجوکیشن کے لیے دیے پیسے، وہ پھر خیانت ہو جائے گی، تو بچہ مالک بن جائے گا اس رقم کا، تو اور وہ وکیل بن جائے گا باپ اس کا۔ ہاں اگر بچہ نابالغ ہے اور اس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو باپ خود بخود آٹومیٹیکلی شریعت میں اس کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی ایک نابالغ بچے کی ایجوکیشن پہ یا علاج پہ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو پھر بچے کے قبضے میں دینا ضروری نہیں ہے، پھر جو بچے کا باپ ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کا وکیل ہے، چاہے بچہ اس کو وکیل نہ بھی بنائے، تو باپ کے قبضے میں دینے سے بچے ہی کا قبضہ کہلائے گا، اگر بچہ نابالغ ہے تو خوب سمجھ لیں، پھر بچے باپ کو دے دیا تو وہ بچے کا قبضہ کہلائے گا، لیکن خوب سمجھ لیں جس کا باپ مالدار ہو تو ایسے نابالغ بچے کو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، پھر یہ ضروری ہے کہ اس بچے کا باپ بھی غریب ہو تو ایسے نابالغ بچے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر بچے کا باپ مالدار ہے اور بچہ نابالغ ہے تو نابالغ بچہ باپ ہی کا تابع ہوتا ہے، وہ باپ مالدار ہے تو بچہ مالدار سمجھا جائے گا، باپ غریب ہے تو بچہ غریب سمجھا جائے گا۔ تو یہ خلاصہ یہ نکلا کہ مالک بنانا ضروری ہے، اور ملکیت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ عین اس فقیر کے ہاتھ میں دیں، بلکہ اس کے کسی نمائندے کے ہاتھ میں بھی رقم دی جا سکتی ہے، لیکن نمائندہ اس کو پہلے سے بنانا پڑے گا، اور نابالغ بچہ یا بچی اس کا جو باپ ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کا نمائندہ ہوتا ہے پہلے سے شریعت کی نظر میں۔ یہ مسئلہ بھی یہاں بیان ہو گیا۔ ایک اور مسئلہ کہ زکوٰۃ کی رقم کسی کی اجرت میں نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پر آپ کے ٹیچر غریب ہیں، آپ ان سے انگلش پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، جو فیس ان کو منتھلی دینی ہے اس میں آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ فیس تو آپ پر پہلے سے ہی ویسے ہی واجب ہو چکی ہے، اس لیے زکوٰۃ فیس کے علاوہ دی جائے گی، جو فیس آپ پر لازم ہے وہ تو ویسے ہی اس کا حق ہے نا، اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مسجد کا امام ہے، کمیٹی کی طرف سے امام کی ایک تنخواہ متعین ہو چکی ہے، اب کمیٹی یہ نیت کر لے کہ ہم زکوٰۃ میں سے اس کی تنخواہ دیں گے، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ جب امام سے ایگریمنٹ ہو گیا کہ آپ کو منتھلی تنخواہ دی جائے گی تو وہ تنخواہ تو اس کا حق ہے نا، زکوٰۃ تو حق کے علاوہ چیز ہوتی ہے، تو وہ ہاں تنخواہ سے ہٹ کے اگر آپ کوئی امام کے ساتھ زکوٰۃ میں تعاون کرنا چاہیں تو الگ بات ہے، تو جو بھی تنخواہ ہوتی ہے
اس کو زکوٰۃ میں سے مائنس نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی خوب سمجھ لیں۔ ہاں وہ جو میں نے ابھی ڈیٹیل بیان کی کہ کسی کو وکیل بنا دیا اور وکیل کو زکوٰۃ دے دی، پھر وہ جو چاہے تنخواہ میں بھی دے دے اس کو، لیکن ڈائریکٹ کسی کی تنخواہ میں، وہ تنخواہ جو ویسے ہی لازم تھی آپ کے اوپر، اس میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح فیکٹری کے جو ملازمین ہیں، بعض سیٹھ لوگ یہ کرتے ہیں، ان ملازمین کو تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں، اس میں زکوٰۃ کی نیت کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے اس کی تنخواہ تو ان کو کام کے بدلے میں دی جا رہی ہے نا وہ تنخواہ، تو تنخواہ الگ سے دے اور زکوٰۃ پھر الگ سے دے۔ بعض فیکٹریوں میں یہ رواج ہے بونس دینے کا، تو بونس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں کہ جی عید پہ کے موقع پر ہم ایک اضافی تنخواہ دیں گے، تو یہ بھی خوب سمجھ لیں، جہاں عرف یہ ہو کہ سال میں ایک دفعہ ڈبل تنخواہ دی جاتی ہے اور عرف کی وجہ سے اس کو لازم سمجھا جاتا ہو، تو وہ بونس بھی تنخواہ ہی کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا عرف نہیں ہے، کوئی ایسا ملازمین سے ایگریمنٹ نہیں تھا، سیٹھ صاحب بالکل اس کے پابند نہیں ہے کہ ڈبل تنخواہیں دیں، تو پھر وہ جو اضافی بونس ہے وہ زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو رقم آپ پر پہلے سے واجب الادا ہو اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ یہ تھوڑے زکوٰۃ کے مسائل کی میں نے تفصیل بیان کی ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ۔ زکوٰۃ کے اور بھی مسائل ہیں، سال میں کب واجب ہوتی ہے، یہ میں مختلف آپ اگر سرچ کریں گے نا یوٹیوب پہ زکوٰۃ کے مسائل مفتی طارق مسعود، تو بہت ڈیٹیل سے اس میں میرے کلپ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، دوسرے علماء کے بھی مل جائیں گے، اس پہ کتابیں بھی ہیں، تو میرا خیال ہے اتنی ڈیٹیل کافی ہے۔ باقی کسی کو زکوٰۃ کے اور مسائل پوچھنے ہوں تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، یعنی جو اللہ نے بیان کیا نا یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جاننے والا ہے لہذا وہ جو حکم دے گا وہ بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ جس کے پاس نالج نہیں ہوتی اس کے آرڈر اکثر غلط بھی ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی نالج بھی صحیح ہے اور علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، حکم ایسا دیتا ہے جس میں جو حکمت کے مطابق ہو۔ تو اس لیے اللہ نے جو مصارف بیان کیے کہ ان کو صدقہ فطر زکوٰۃ اور یہ ان کو دیا کرو، تو اس میں حکمت بھی ہے، یہ ایسے ہی نہیں دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ آگے قرآن بیان کرتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان منافقین میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا، اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ منافقین ایسی باتیں کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ برائی کیا کرتے تھے، وہ باتیں جب نبی تک پہنچتی تو آپ کو اذیت ہوتی، تو کچھ دوسرے منافقین نے ان سے کہا کہ یار تم جب اس طرح باتیں کرتے ہو نا پیغمبر کے خلاف، تو وہ پیغمبر کو پتہ چل جاتی ہیں، وہ بھی تمہارے خلاف ایکشن لیں گے پھر۔ تو دوسرے منافقین نے جواب میں یہ کہا کہ ہمیں بارہا تجربہ ہے کہ ہم جب پیغمبر کی محفل میں جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کچھ کتنا بھی غلط کر لیں، جب پیغمبر کے سامنے ہم کوئی عذر پیش کرتے ہیں نا، تو عادت یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مان لیتے ہیں ہمارے عذر کو، وہ سن لیتے ہیں ہماری بات۔ تو اگر ہم پکڑے بھی گئے، پتہ چل بھی گیا پیغمبر کو کہ ہم نے یہ بات کہی ہے نبی کے بارے میں، تو ہم جا کے عذر پیش کر دیں گے اصل میں ایکچولی یوں نہیں تھا، وہ تو یوں تھا، ہم کہہ کچھ رہے تھے، اگلا اس کا مطلب کچھ اور سمجھا۔ تو پیغمبر کی عادت معاذ اللہ یہ ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ تو اذن کا مطلب یہی ہے، اذن کہتے ہیں ہر اس شخص کو جو ہر ایک کی بات سنتا ہو اور سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتا ہو۔ تو یعنی جو منافقین برائی کرتے تھے ان کو دوسرے منافقین نے کہا کہ پیغمبر کو اطلاع مل جائے گی، پھر وہ تمہارے خلاف ایکشن لیں گے۔ تو برائی کرنے والے منافقین نے کیا کہا کہ ہم پیغمبر کے سامنے کوئی عذر پیش کر لیں گے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ معاذ اللہ اتنے سیدھے ہیں کہ وہ ہر ایک کی بات پر بلا تحقیق یقین کر لیتے ہیں، تو ہماری بات پہ بھی یقین کر لیں گے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک برائی کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو معاذ اللہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، سمجھ میں آئے گا۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان منافقین میں ایسے بدبخت بھی ہیں جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں یا آپ کی غیبتیں کر کے، اور پھر کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، وہ کہتے ہیں یار وہ پیغمبر تو سنی سنی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، ہم جائیں گے عذر پیش کریں گے وہ مان جائیں گے۔ آگے قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اذن خیر لکم، وہ جو سنی سنائی بات مان لیتے ہیں نا وہ تمہارے فائدے کے لیے، یعنی دل سے نہیں مانتے۔ ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہت زیادہ مروت غالب تھی۔ مروت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے اس کو رسوا نہ کرنا۔ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر ایک کو ہر محفل میں ذلیل نہیں کرتے،
وہ جب بھی کوئی ظاہری طور پر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا دل رکھنے کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہاں بھائی تو صحیح کہہ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کرم کا غلبہ تھا. آپ کی اخلاق بہت عالی اخلاق تھے. قرآن خود کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کی بہت ہی بلندی پر ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ منافقین جب آ کے الٹے کام کرتے اور نبی کے سامنے جھوٹے بہانے پیش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ انہی کے سامنے ان کو ٹوک دیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ آپ ظاہری طور پر یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لیا کرتے تھے. اچھا بھائی، کیونکہ عزت دار آدمی ایسا ہی کرتا ہے، وہ سامنے والے کی عزت کا خیال کرتا ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، یہ بظاہر جو یقین، حقیقت میں تو یقین نہیں کر رہے وہ، لیکن جو بظاہر ایسا ایٹیٹیوڈ ہے ان کا، یہ خیر لکم، تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ تم لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو، تمہاری بے عزتی نہ ہو. حقیقت میں وہ تمہاری بات پر یقین نہیں کرتے، یا وہ ایسے نہیں ہے کہ جو بھی جائے ان کو کچھ بھی معاذ اللہ سمجھا دے اور وہ مان لیں، ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ وہ حکمت کی خاطر، مصلحت کی خاطر، تمہاری عزت کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں. تو قرآن اسی کا تذکرہ کر رہا ہے. قول اے نبی، ان سے کہہ دیجئے اذون خیر لکم، وہ تمہارے فائدے کے لیے تمہاری باتوں کو سن لیتے ہیں، لیکن یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، ایمان ان کا اللہ پر اور مومنین پر ہے. یعنی یقین وہ اللہ کی باتوں پہ کرتے ہیں اور مومنین کی باتوں پر، کیونکہ ان کو پتہ ہی اپنے مومنین اپنے مخلص لوگ ہیں، یہ میرے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے. منافقین کا ان کو بھی اندازہ ہے اور ان کی باتوں پہ آپ یقین نہیں کرتے. تو اس لیے منافقین اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم جو مرضی پیغمبر کے سامنے بول دیں گے، پیغمبر مان لیں گے ہماری بات اور یقین کر لیں گے. یقین نہیں کرتے، کسی مصلحت سے، عزت کی وجہ سے اور اپنے کرم کی وجہ سے آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، جس میں تمہارا فائدہ ہے. فائدہ یہ کہ تمہیں اور مہلت مل جاتی ہے سوچنے کی، توبہ کرنے کی. تو یہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور مومنین پر یقین رکھتے ہیں. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور تم میں جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے حقیقت میں یہ رحمت ہیں. پوری رحمت تو آپ اہل ایمان کے حق میں ہے. باقی تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ یہ تمہارے لیے بھی رحمت ہیں، اور یعنی تمہاری باتوں پہ یقین کر کے تمہیں بھی وہی پروٹوکول دیں گے جو مومنین کو دیا جاتا ہے. اللہ وحی کے ذریعے تمہارے راز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیتا ہے. جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ منافقین اس سے بھی ڈرتے تھے کہ وحی کے ذریعے ہمارے ساری پول پٹیاں اللہ پیغمبر کو بتا دیتا ہے. آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. تو حقیقت میں جو رحمت ہے وہ مومنین ہی کے لیے ہیں. تم اس خوش فہمی میں نہ ہو. باقی جو تمہاری بات سن لیتے ہیں یہ وقتی طور پہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہیں عزت دینے کے لیے. آپ کے اخلاق عالیہ ایسے ہیں کہ آپ تمہارے منہ پہ رد نہیں کرتے، کیونکہ تم میں سے بعض لوگوں کو بہرحال توبہ کی فیوچر میں توفیق ملے گی. جیسے کہ آگے اس رکوع کے اختتام پہ یہ بات آ رہی ہے کہ کچھ منافقین توبہ بھی کریں گے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اچھے اخلاق نہ رکھتے تو اور یہ لوگ بالکل ہی دین سے نہ بدک جاتے، اس کا خطرہ تھا. آگے قرآن کہہ رہا ہے والذین یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے یا پیغمبر کی غیبت کر کے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، قرآن کہہ رہے اے صحابہ یہ تمہارے سامنے بھی منافقین قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں. کوئی غلطی کرتے ہیں یا جہاد میں پیچھے رہ گئے تو تمہارے سامنے بھی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ. تو اللہ منافقین کو تنبیہ کر رہا ہے کہ تم صحابہ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہو جھوٹ بول کے. اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو خوش کیا جائے، اور ظاہر ہے اللہ کبھی جھوٹ پہ خوش نہیں ہوتا. اللہ کو تو دلوں کے حالات پتہ ہیں. تو اللہ کی رضا کی فکر کرو، رسول کی رضا کی فکر کرو، تو باقی تمہارے جو لوگ ہیں جو صحابہ کرام ہیں وہ خود بخود تم سے راضی ہو جائیں گے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کر دیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ یہ ان کو راضی کریں. ان کانوا مومنین، اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اس کے رسول تو جب ہی راضی ہوں گے جب یہ سچ بولیں. الم یعلموا، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرے گا، مخالفت کرے گا، فان لہ نار جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی ذلت ہے. منافقین عزت کی خاطر جھوٹ بولا کرتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں اس عزت سے کیا فائدہ تمہیں جس میں جہنم کی بہت بڑی ذلت تمہیں مل رہی ہے. تو اصل عزت اور ذلت تو آخرت کی ہے. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم،
منافقین اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے. ان پر سے مراد قرآن اصل میں تو نبی پہ نازل ہو رہا ہے، لیکن پوری انسانیت پہ بھی تو نازل ہو رہا ہے نا نبی کے ذریعے سے. تو اس لیے یہاں منافقین کو خطاب کیا گیا کہ ان پر نازل، یعنی جب نبی پہ نازل ہوگا تو صحابہ پہ بھی ہوگا، تو صحابہ پہ تو منافقین پہ بھی، کافر مسلم سب پہ نازل ہو رہا ہے، یعنی سب کے لیے نازل ہو رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت ان پر نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے راز کو ظاہر کر دے. منافقین چھپ کے اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور جو ہے نا استہزاء کیا کرتے تھے، ایک طنز کیا کرتے تھے اسلام پر، مسلمانوں پر. تو اور پھر ڈرتے بھی تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ چھپی ہوئی محفلوں میں جو کچھ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ ہو جائے، اس کی وحی کے ذریعے کوئی خدا نہ بتا دے. تو قرآن نے کیا کہا، نبی سے کہا ان سے کہہ دیجئے قل استہزئوا، اے نبی آپ ان کو بلا کے ان کو بتائیں کہ تم مذاق اڑاتے رہو. یعنی پہلی بات تو اس سے پتہ چل جائے گی کہ نبی کو پتہ چل گیا مذاق اڑانے کا. ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اس کو نکال کے باہر چھوڑے گا. یعنی تم ڈر رہے ہو کہ ہمارے راز فاش نہ ہو جائیں تو اللہ راز فاش کرے گا، جیسے کہ اللہ نے سورۃ توبہ میں منافقین کے بالکل ہی ان کو ایکسپوز کر دیا، بالکل نمایاں کر دیا. اب نبی جب ان کو بلا کے پوچھتے تھے کہ تم چھپ کے محفلوں میں اسلام کا مذاق کیوں اڑا رہے تھے، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا ہے، تو پھر یہ جھوٹے عذر پیش کرتے. وہ عذر کیا پیش کرتے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جب آپ ان کو بلا کے ان سے پوچھتے ہیں کیوں مذاق اڑا رہے تھے اسلام کا، لَيَقُولُنَّ، تو یہ کہتے ہیں اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو محض ایک بحث میں گھسے ہوئے تھے اور کھیل تماشا کر رہے تھے. یعنی ہم اس مذاق اڑانے میں سیریس نہیں تھے. بحث میں گھسنے کا مطلب یہ کہ گپ شپ ہوتی ہے، ٹائم اچھا پاس ہو جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ٹاپک تو چاہیے نا بحث کے لیے. تو ویسے ہی ہم ایک چیز میں بحث میں گھستے گھستے مذاق میں ہم نے گویا یہ مذاق میں بھی ہم سیریس نہیں تھے. ہمارا مقصد اسلام کا حقیقت میں مذاق اڑانا نہیں تھا، بس ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم نے جو ہے کچھ لطیفے سنائے اور کچھ جو ہے نا ایسے نقلیں اتاری اہل ایمان کی. تو یہ ایک انٹرٹینمنٹ تھی، یہ سیریسلی تو ہم مسلمان ہی ہیں. اس کا جواب قرآن دے رہا ہے قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ تم مزاح کر رہے ہو؟ یعنی تمہیں لطیفوں کے لیے، مزاح کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے اسلام کو تم نے تختہ مشق بنایا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ مذاق میں بھی مذاق کرنا جائز نہیں ہے اسلام کے ساتھ، اللہ رسول کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ. آج کچھ لوگ قرآن کی آیتوں پہ لطیفے بنا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ غیر مسلم دیکھیں کس طرح سے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. تو انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ تو سیریسلی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی سیریسلی نہ بھی کرے، انٹرٹینمنٹ نیت ہو اس کی، تو بھی حرام ہے یہ عمل، اس لیے کہ یہ مذاق کا موضوع نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کا کوئی بہت سینئر آفیسر ہو، بہت ہی سینئر ہو، آپ گئے اور آپ نے اس کے سر سے کیپ اچھال کے نا کہیں دور پھینک دی. اس کو غصہ آئے گا تو آپ کہیں گے سر میں ویسے ہی ایک مذاق کر رہا تھا تاکہ تھوڑی سی ہنسی مذاق ہو جائے اور میرا مقصد آپ کی توہین نہیں تھی. تو وہ کیا کہے گا کہ یار آپ کو مذاق کے لیے میری کیپ ملی ہے، میں ملا ہوں. آپ مذاق کرتے کسی بھنگی کے ساتھ، کسی جمعدار کے ساتھ، وہ اس پہ خوش ہو جاتا، تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جاتی. آپ کو اپنے آفیسر کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہو، آپ اپنے باپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، آپ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں. تو انسان اپنے جیسوں کے ساتھ تو مزاح کر لیتا ہے، دوستوں کے ساتھ تھوڑی بہت بد اخلاقی بھی ہو جاتی ہے، بعد میں سوری کر کے اس کو راضی کر لیا جاتا ہے. لیکن پیغمبر، اللہ کی آیات اور اللہ، یہ تو اتنا بڑا مقام ہے، ان کو مذاق میں تختہ مشق بنانا جائز نہیں ہے. تو قرآن اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ تم کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. لا تعتذروا، تم عذر پیش مت کرو. اعتذار یعتذر، اعتذارا کا معنی ہوتا ہے عذر پیش کرنا، اور عذر یعذر کا معنی ہوتا ہے عذر قبول کر لینا. لا تعتذروا، تم عذر پیش مت کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو، یعنی تم کافر ہو گئے ہو. ایمان کے بعد کا مطلب کیا؟ تم نے جو ایمان کا دعویٰ کیا تھا، مومن تو وہ تھے ہی نہیں. یہاں ایمان سے مراد ہے ظاہری طور پر جو تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، تو اس کے بعد اب ظاہری طور پر تم کافر ہو چکے ہو، کیونکہ اسلام کا مذاق اڑانے سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ قرآن کو، پیغمبر کو قابل توہین سمجھتے ہیں. تو اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد، یعنی جو تم نے اناؤنسمنٹ کی تھی ایمان کی، اس کے بعد تم کافر ہو چکے ہو. یعنی ظاہری طور پر، حقیقت میں تو پہلے بھی کافر تھے، اب بھی کافر ہیں.
ان نعفو عن طائفۃ منکم، پس اگر ہم تم میں سے کسی ایک جماعت کو معاف کر بھی دیں، نعذب طائفتن، تو ایک جماعت ایسی ہے جس کو لازمی عذاب دیا جائے گا، بانہم کانوا مجرمین، چونکہ وہ مجرم تھے۔ تو یہ معاف ہونے والی وہ جماعت ہے جو نفاق سے توبہ کر لے گی، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان میں کچھ منافق ایسے ہیں جو توبہ کر کے سچے دل سے بالآخر مسلمان ہو جائیں گے، تو ان کو قرآن نے پہلے سے ہی مستثنیٰ کر دیا، کیونکہ ایسے لوگ، یہ ممکن تھا نا کہ کچھ لوگ بعد میں مخلص ہو گئے، سچی توبہ کر لی، پھر نبی نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو عام صحابہ کے ساتھ، تو اس سے دوسرے منافقین دھوکے میں آ سکتے تھے کہ اس کا مطلب دنیا اور آخرت میں سب معاف ہو جائے گا۔ بھائی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک فریق کو ہم معاف کر بھی دیں ان کی توبہ کی وجہ سے، تو سارے معاف نہیں ہوں گے، کچھ ایسے بدبخت ہوں گے ان کو بہرحال عذاب دیا جائے گا۔ تو تم اپنے بارے میں سوچ لو کہ تم توبہ کرنے والوں میں ہو یا اسی نفاق پر تم نے قائم رہنا ہے، کیونکہ ایک جماعت قائم رہے گی اور اس کو عذاب ہوگا کیونکہ وہ مجرم تھے۔ تو تم بھی اگر توبہ کر لیتے ہو تو اللہ معاف کر دے گا، نہیں کرتے تو پھر عذاب لازمی ملے گا، ان تمہاری جھوٹی قسموں اور جھوٹے دعووں کی وجہ سے عذاب تم سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں بھی کچھ علمی نکات ہیں، میں مختصراً بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ پہلا تو ہم نے زکوٰۃ کے مسائل یہاں بیان کیے ڈیٹیل کے ساتھ، اس کو میں ریپیٹ نہیں کرتا، اس لیکچر کے شروع میں اور پچھلے لیکچر کے آخر میں آپ سن سکتے ہیں کہ اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، ٹوٹل 8 مصارف بیان کیے ہیں، اور مؤلفۃ القلوب ساقط ہو چکا ہے، تو باقی رہ گئے 6، اور ان 6 میں بھی غلاموں کا رواج بھی ختم ہو گیا، تو باقی رہ گئے 5، اور پھر اس میں بھی مسافر اور مجاہد، کیونکہ اب جو بھی مسافر ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے مال تک پہنچنا ان کے لیے اب آسان ہو گیا ہے، تو تقریباً مسافروں والا بھی سیٹ اپ ختم ہو گیا۔ تو اب زکوٰۃ کے مستحقین صرف 3 قسم کے لوگ ہی بچے ہیں، فقراء، مساکین اور عاملین۔ اچھا، ان میں عاملوں والا سیٹ اپ بھی ختم ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اب زکوٰۃ کی وصولی کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا جاتا، اور اچھا ہے کہ نہیں بھیجا جاتا، کیونکہ اگر گورنمنٹ آج کے دور میں خود سے زکوٰتیں وصول کرنا شروع کر دیں تو کسی غریب کو نہیں ملے گی، وہ پھر حکومتوں کے پیٹ ہی بھرنا شروع ہوں گے۔ ہر جگہ کرپشن ہے تو زکوٰۃ میں بھی، اس لیے زکوٰۃ خود ہی دیا کریں، اور گورنمنٹ کو کبھی یہ مشورہ نہ دیں کہ وہ زکوٰۃ اپنے کنٹرول میں سسٹم لے لے، اس سے دھاندلی، پہلے تو خلفۂ راشدین کا دور تھا، اب اگر حکومت نے عاملین متعین کر کے زکوٰۃ لینا شروع کر دی تو عاملین الگ 2 نمبری کریں گے، حکومت الگ کرپشن کرے گی، مستحقین کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ عاملین والا سیٹ اپ بھی تقریباً ختم ہو گیا، تو اب 2 ہی رہ گئے ہیں، فقراء اور مساکین، اور یہ میں نے بتایا کہ صرف ان میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، حقیقت میں دونوں صاحب نصاب نہیں ہوتے۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ آج کے دور میں جو بھی صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، تو اب اور آسان ہو گیا مسئلہ ہمارے لیے۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں اور پھر وہ دوبارہ غلاموں کا رواج اگر آ گیا اور پھر ان کی آزادی کے لیے خرچ کیا جائے گا، لیکن اب ایک ہی مصرف رہ گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو بھی صاحب نصاب ہو اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور امام شافعی اور امام حنیفہ کا بڑا اختلاف ہے، وہ میں بیان کرنا بھول گیا تھا، وہ بھی میں بھی بیان کر دیتا ہوں کیونکہ رکوع مختصر سا ہے، یہ علمی نکات آ جائیں تو اچھا ہے۔ وہ یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس کے لیے زکوٰۃ مانگنا حرام ہے اس کو زکوٰۃ دینا بھی حرام ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ مانگنے کے مسائل الگ ہیں، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے زکوٰۃ مانگنا تو حرام ہے لیکن ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک بہت اہم اختلاف ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ مثال کے طور پر امام حنیفہ کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی 200 درہم سے کم جس کے پاس ہے نا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جس کی تفصیل میں بارہا بیان کر چکا ہوں، 5 چیزیں: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی اور ضرورت سے زائد سامان۔ تو اس کو زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا جائز نہیں اگر اس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہے۔ دیکھیں، جس آدمی کے پاس 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے ہوں، یا پیسے تو نہیں ہیں لیکن جسم میں طاقت ہے، 2 ٹائم کا کھانا کما سکتا ہے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے، تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں مانگے چاہے کسی بھی شکل میں مانگے۔ یعنی ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، دونوں ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اسے پتہ ہے میں کدال لے کے جاؤں گا، مزدوری کروں گا، آج میں اپنا بھی پیٹ بھر سکتا ہوں، بچوں کا بھی، بیوی کا بھی، اور 2 ٹائم کا آج میرے پاس ہے، یا اس کے پاس اتنا راشن ہے گھر میں پہلے سے پڑا ہوا ہے اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے،
تو اس کے لیے مانگنا حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے پر، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ بھیک مانگیں، اس پہ بڑی شدید وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہے، تو اللہ اس کے چہرے سے گوشت ہٹا لے گا۔ تو ہاں، کسی دوست سے قرضہ مانگ لینا یا ویسے ہی اس سے بے تکلفی ہو، جیسے دوست آپس میں کبھی بھائی تو آج پیسے دے دے کل میں دے دوں گا، تو وہ ایک بے تکلفی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں یہاں ہماری مراد ہے زکوٰۃ مانگنا یا بھیک مانگنا کسی سے، بھیک ایک الگ چیز ہے بالکل۔ تو بھیک مانگنا جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس ایک دن کی ضرورت کا انتظام ہو۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں بھی ہے لیکن 24 گھنٹے وہ اپنی بنیادی ضرورتیں کھانے پینے کی، رہائش کی پوری کر سکتا ہے، اس کے پاس جگہ ہے، رہ سکتا ہے، یا کوئی بیماری بھی نہیں ہے بڑی کہ علاج کے لیے اس کو پیسے چاہیے، تو اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا حرام ہے۔ جب مانگنا حرام ہے تو اس کو دینا بھی حرام ہے۔ تو ایسے شخص کو اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی جس کے پاس 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام ہے، تو زکوٰۃ امام شافعی کی رائے میں ادا نہیں ہوگی۔ جبکہ امام حنیفہ کے نزدیک جو بھی صاحب نصاب نہیں ہے، چاہے 2 ٹائم کے کھانے کا اس کے پاس انتظام ہو، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا 1 لاکھ روپے 52.5 تولہ چاندی ابھی جولائی 2022 میں یہ قیمت بنتی، جولائی یا اگست تو اس میں یہ قیمت بنتی ہے جولائی اور اگست میں۔ تو 2022 کی بات کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی 20 سال بعد ہمارا لیکچر سنے تو وہ ظاہر ہے اس وقت تو زمین آسمان کا فرق آ چکا ہوگا۔ تو 52.5 تولہ چاندی یا 200 درہم جو نبی کے دور میں جو درہم تھا اس کے حساب سے 200 درہم کے بقدر کسی کے پاس مال ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس سے کم ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بے شک اس کے پاس کھانے کا انتظام ہو، پینے کا انتظام ہو۔ تو امام ابو حنیفہ کے مدار ہے نصاب پر، تو اس کو زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جائے گی۔ ہاں، اس کے لیے مانگنا بہرحال جائز نہیں ہے۔ تو آج یعنی اس مسئلے میں بھی اگر ہم امام شافعی کی رائے کو لیتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر ایسا غریب تو بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اصولی طور پر تو احتیاط یہی ہے کہ امام شافعی کی رائے پر عمل کیا جائے، تاکہ آپ غریب سے غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، 2 ٹائم کا اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے، کوشش تو یہ کریں کہ امام شافعی کی رائے پر عمل کریں، احتیاط پر عمل ہوگا اور آپ کا پیسہ انتہائی غریب اور مستحق لوگوں تک پہنچے گا۔ لیکن بہرحال اس میں مشکل ہے، تو امام حنیفہ کی رائے میں آسانی ہے کہ ٹھیک ہے جی، اس کے لیے مانگنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی اور وہ نصاب سے کم کا مالک تھا تو زکوٰۃ ادا آپ کی ہو جائے گی۔ تو امام حنیفہ کی رائے میں اس پر عمل کرنے میں آسانی ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے پر عمل کرنے میں احتیاط ہے۔ لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ آج جو ہمارے ہاں توندیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، راشن 1 مہینے کا گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے، انڈے پراٹھوں کا انتظام ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی لوگوں سے زکوٰۃ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس عمل کے ناجائز ہونے میں تو بہرحال سب کا اتفاق ہے کہ یہ آدمی بھکاری کہلائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے کہ قیامت کے دن چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، ایسی وعید سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس لیے زکوٰۃ دینے میں تو آپ ظرف بڑا کریں، جو بھی نصاب سے کم کا مالک ہے اس کو دے دیں بے شک، لیکن مانگنے میں آپ جو ہے بہت احتیاط کریں۔ اگر آپ کی 24 گھنٹے کی ضرورت کا انتظام آپ کے پاس ہے تو آپ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، الا یہ کہ کوئی دوسری ضرورت آ جائے، جیسے علاج کی ضرورت آ گئی، کینسر ہے کوئی، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں بہت زیادہ آپ کا خرچہ آ رہا ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ تو یہ بھی ایک علمی نقطے کی بات تھی جو تفسیر کے دوران رہ گئی تھی۔ اور آگے جو ہے اس میں منافقین کا تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس میں بڑوں کا ہم نے یہی اخلاق دیکھا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ظاہر کو لے لیتے ہیں، اس کو سامنے رسوا نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منافقین آ کے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ ان کی بات سن لیتے تھے، ان کے چہرے پہ ان کے سامنے رد نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اخلاق کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے۔ پچھلے رکوع میں یہ بات آ چکی ہے کہ ہر ایک کے عذر کو قبول کر کے اس کی بات مان کر اس کو پروٹوکول بھی دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں صحیح اور غلط میں تمیز کرنی چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی ایک علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین بات بات پہ قسمیں اٹھاتے تھے، ہم صحیح ہیں، قرآن اکثر ذکر کر رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہر آدمی آج کل بات بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے نا، تو یہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ یہ سچا ہے۔ بہت سے لوگ جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو جب بھی کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو نا تو محض اس کی قسموں سے متاثر نہ ہوا کریں،
ہاں کوئی نیک بزرگ ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ اگر قسم اٹھا لیں تو مان لینا چاہیے کہ بھائی یہ اتنے بڑا آدمی ہے، جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا. لیکن نارملی صرف قسموں پہ لوگوں کی یقین کر لینا اور دلیل کا مطالبہ ان سے نہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. آج کل لوگ جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹا موٹا رو بھی دیتے ہیں اور قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں. یہ دونوں کام منافقین کثرت سے کیا کرتے تھے. اور ایک آخری بات یہ کہ دینی چیزوں کا مذاق اڑانا، شاعر اسلام کا مذاق اڑانا، یہ بھی بہت خطرناک ہے. جیسے کہ قرآن نے کہا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاعر اسلام ہے نا، ان کو بھی لوگوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے. اب آپ دیکھیں حج میں رمی پہ تصویریں آ رہی ہیں، ایک آدمی رمی ایسے کر رہا ہے جیسے بولنگ کرا رہا ہو، بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور اپنی ویڈیو بھی بنوا رہا ہے. یہ بھی مذاق ہے شاعر اسلام کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے، پھر ہمارے پیغمبر سید الانبیاء نے ان کی نقل اتاری بالکل ایک شاعر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے. صحابہ نے کیا یہ کام. یہ سارے کام سنجیدگی سے کرنے کے ہیں. ان میں ایک انٹرٹینمنٹ کے کیمرہ لے کے لوگوں کو بتانا دیکھو میں بھاگ رہا ہوں اور کوئی جوتے اٹھا کے مار رہا ہے، یہ ایک مذاق ہے یہ. اور اس کو پھر ایکسپوز کرنا، پھر اس پہ لطیفے گڑنا، یہ سب غلط ہے. حج کی ایک ایسی عبادت ہے بہت سنجیدگی سے کرنی چاہیے. تو رمی کریں اللہ کے خوف کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا جذبہ ہو، یہ پورا تصور ہو کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہاں ذبح کرنے لے جا رہے تھے، شیطان نے آ کے ورغلائے اور کیسے انہوں نے کنکریاں ماری. اس جذبے کے ساتھ کنکریاں ماریں. پھر کنکری مارنے کے بعد بہت لمبی دعا کرنا سنت ہے. اگر آپ اس کو انٹرٹینمنٹ بنائیں گے تو دعا میں کہاں دل لگے گا آپ کا. اسی طرح بقرعید کے جانور کے ساتھ ہوتا ہے. جانور جب ذبح ہونے لگتا ہے کہ عبادت کا ٹائم ہے، آپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو لٹایا تھا، اللہ نے آپ کو کہا کہ تم جانور لٹا دو، میں یہی سمجھوں گا جیسے بچہ لٹا دیا تم نے. تو اس میں اللہ کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہے، ذکر کرنے کا ٹائم ہے. اس کو لوگوں نے انٹرٹینمنٹ بنایا ہوتا ہے. کوئی گائے کی دم پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کوئی اس پہ چھلانگے مار رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی لطیفے بنا رہا ہے. اس سے شاعر اسلام کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. بقرعید پہ لطیفے بن رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے. قرآن بقرعید کے جو جانور ذبح ہوتے ہیں، جو قربانی کے جانور، ان کا بھی بڑے عزت اور احترام سے قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ جو ہے یہ شاعر اسلام ہے، ان کی تعظیم یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. تو ان جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کہ بالکل ایک توہین دل میں بیٹھنا شروع ہو جائے، یا جانور ذبح کرتے ہوئے اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لینا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں انہی آیات میں داخل ہے. جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹائیں، اللہ کا نام پڑھیں، سب اللہ کی طرف متوجہ رہیں اس خوف کے ساتھ کہ پتہ نہیں ہماری یہ قربانی قبول ہے بھی کہ نہیں ہے. اللہ سے امید بھی لگائیں کہ شاید اللہ اس قربانی کو قبول کر لے. تو وہ انٹرٹینمنٹ کا ہنسی مذاق کا وقت نہیں ہوتا. لیکن آج اس کو لوگوں نے جانور پڑا ہوتا ہے اور اس کے پیٹ پہ کوئی کود رہا ہے، کوئی دم پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور ہا ہو ہی شو بازیاں. بہت بری حرکت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. تو جتنے بھی اسلام کے شاعر ہیں، جو عبادتیں ہیں، طواف میں میں نے دیکھا ہے اب ہنسی مذاق کر رہے ہیں لوگ. طواف میں ہنسی مذاق شروع ہو گیا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے. طواف میں علماء کہتے ہیں اتنی عظمت بیت اللہ کی دل میں ہونی چاہیے. آپ اللہ کے گھر پر آئے ہو، ساری زندگی جس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، آج وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کا طواف کر رہے ہو. ایک آپ میں روب ہونا چاہیے، ایک اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ میں لاکھوں روپے خرچ کر کے آیا ہوں، تیرے گھر کا کہ چکر لگا رہا ہوں دیوانہ وار، تو اس عبادت کو قبول کر لے. وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے طواف کے دوران سیلفیاں بن رہی ہیں، کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مذاق کر رہا ہے، کوئی ایسے گھوم رہا ہے جیسے یہاں کوئی کھانے کے بعد کھانا ہضم کرنے کے لیے چہل قدمی کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. تو ہم نے اہل اللہ کو، بزرگوں کو نہیں دیکھا اس طرح سے طواف کرتے ہوئے. ان پہ ایک روب ہوتا ہے. تو یہی ہونا چاہیے. میں طواف کر رہا تھا، مجھے یاد ہے جب میں پہلے 3 چکروں میں رمل کر رہا تھا، مسلسل پیچھے سے کوئی آواز مار رہا تھا، مفتی صاحب ماشاءاللہ زبردست، صحیح رمل کر رہے ہو، اور واہ واہ زبردست. مجھے اتنا برا لگ رہا تھا کہ یار ٹھیک ہے آپ محبت میں کر رہے ہیں، آپ کوئی میری توہین کی نیت سے نہیں کر رہے، آپ ایک ویسے ہی مفتی صاحب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ موقع نہیں ہے اس کا. آپ بھی اپنے طواف میں مشغول رہیں، ہمیں بھی اپنے طواف میں مشغول رہنے دیں. اس دوران باتیں کرنا اور ایک دوسرے کی توجہ ہٹانا یہ اچھا نہیں لگتا. یہ عمل یہ بری بات ہے. بعد میں بیٹھ جائیں طواف کے بعد، پھر جو بھی مذاق کریں، جو گپ شپ لگائیں آپ کی، اگر کسی سے بے تکلفی ہے. تو یہ چیز اس دفعہ میں نے حج میں نوٹ کی کہ بھائی اب حج کے جو شاعر ہیں ان میں بھی لوگ اب سنجیدہ نہیں رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں بڑی ڈینجرس ہیں، قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کا
رکو نمبر 9 اور 10ویں پارے کا رکو نمبر 15 انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.